تو پہلا وہ شخص جو اللہ قیامت کا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، الامام العادل، عادل بادشاہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ جیسے ہم اعمال کرتے ہیں اللہ ایسے حکمران عطا فرماتے ہیں، اور جب حکمران نیک مل جاتے ہیں تو پھر نیک لوگ تو نیک ہوتے ہی ہیں، جو لوگ نہیں ہوتے ان کو نیکی کا ماحول مل جاتا ہے، اور نیکی کا ماحول مل جانا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ اور امام اگر عادل ہو تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ معروف واقعہ ہے، ایک چرواہا تھا، تو وہ اس وقت تو یہ جیسے آج ٹیلی فون ہے یا موبائل ہیں یا اس قسم کا سسٹم اس وقت اتصالات کا اور یہ نہیں تھا، تو ایک شخص جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے اچانک کہا کہ مجھے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میری بکریوں پر آج بھیڑیے نے حملہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت فوت ہو گئے۔ جب تک عمر بن عبدالعزیز کا عدل تھا تو جنگل میں بھیڑیے کو میری بکری پر کبھی حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ امام عادل ہو تو اتنے اثرات ہوتے ہیں، اتنے اثرات۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ گزر رہا تھا، دوران سفر اس نے انار کا باغ دیکھا اور کہا بھی یہاں سے تازہ انار اس کا جوس نکال کے لاؤ۔ جب تازے انار کا جوس نکال کے لائے تو جوس بہت میٹھا تھا، بہت میٹھا انار تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس باغ پر قبضہ کرنا چاہیے کہ اس کے انار بہت میٹھے ہیں، یا ایک گلاس اور لاؤ۔ جب ایک گلاس اور لائے تو وہ میٹھا نہیں تھا بلکہ وہ کھٹا تھا۔ جو بادشاہ نے وہاں جو انار کے باغ کا مالک تھا بلایا، اس نے کہا ہم نے آپ کے ایک درخت سے ایک انار کا جوس نکال کے گلاس پیا تو میٹھا تھا، اور دوسرا اسی درخت سے پیا تو کھٹا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فطور آیا ہے۔ تو بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعتاً میں نیت کا فطور آنا تھا کہ دیکھو میٹھا انار بھی کھٹا ہو گیا۔ اور یہ میں پھر بات عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث کی وجہ سے صرف بادشاہوں کے خلاف بک بک نہیں کرنی کہ بادشاہ ٹھیک نہیں۔ بھائی یہ دیکھ لیں کچھ ہمارے ماتحت بھی ہیں، ہم سے اس کا حساب ہوگا، ہم اس کا خیال کریں۔ اور آپ یقین فرمائیں کسی بھی ادارے کا سربراہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو ماتحت کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے مزاج میں بگاڑ ہوتا ہے تو پھر کافی حد تک ماتحتوں کے مزاج کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ ایک تو الامام العادل، نیک بادشاہ، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو نیک حکمران عطا فرما، اور یہ دعائیں مانگی اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر ایسے بادشاہ مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ اور یہ دعائیں کافی نہیں ہیں، اس کے ساتھ اعمال بھی اپنے ٹھیک کرنے چاہیے۔ نمبر 2، وشاب نشا فی عبادت ربی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا ایسا شخص جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہو، وہ شخص جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے کے اندر گزاری ہو۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابن فرمایا ہے، رجل نہیں فرمایا، حالانکہ آگے رجل آ رہا ہے، رجل، یہاں رجل نہیں فرمایا، شابن فرمایا۔ رجل کہتے ہیں آدمی کو، وہ جوان ہو یا بوڑھا، شابن کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو جوان ہو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو عبادت کرتا رہا ہو، فرمایا وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اس کی وجہ بچپن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو عبادت کا شوق نہ بھی ہو تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے، میرے ابو ہیں، میرے استاد ہیں، مجھے کچھ ہوگا۔ اور جب آدمی بوڑھا ہو تو عبادت کا شوق نہ بھی ہو تو آدمی کو اپنے کرتوت نظر آتے ہیں، سامنے موت نظر آتی ہے تو پھر بھی کچھ خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور جب جوانی ہے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کی طاقت سے خوف ہوتا ہے، اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب آدمی ایسے وقت میں خود کو خدا کے حوالے کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیتے۔ کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگز عالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں عبادت کرنی نبیوں کا کام ہے، بڑھاپے میں تو بوڑھا بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے،
کیوں شکار نہیں کر سکتا نا، کہتا ہے میں بہت نیک آدمی ہوں. جیسے کہتے ہیں لومڑی انگور کھٹے ہیں. انگور کھٹے کا معنی کیا ہے کہ لومڑی کوشش کرتی ہے کھجور مجھے انگور ملے، جب نہیں ملتے تو کیوں نہیں کھاتی؟ کا کھٹے ہیں. ملتے نہیں تو پھر کھٹے کہہ کے اپنی عزت بچا لے.